جن لوگوں نے وزیر اعظم کو نواز شریف صاحب کو یہاں سے نکالا، ان کی معاونت کی، سر ان کو تو کیفر کردار تک پہنچائیں نا، کسی کو تو سامنے لے کر آئیں، کون ہے وہ؟ اچھا مسعود، سب سے پہلے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کا کیا پتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیڈرشپ ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب بالکل نہیں، غیرت کا جو ایک کانسیپٹ ہے، جی کانسیپٹ ہوتا ہے. اب وہ ذرا کونڈولیزا رائس کی ایک کتاب پڑھ لیں جس میں یہ کہا گیا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کے بارے میں کہ جن کے دور میں 340 ڈرون اٹیک ہوئے، پاکستان کی سالمیت جو ہے، پاکستان کی خود مختاری جو ہے وہ چیلنج ہوتی رہی، اور یہ کہتے رہے کہ آپ یہ حملے کرتے رہیں اور ہم اس کو مذمت کرتے رہیں گے. اور وہ کتاب جو ہے وہ ان کی آفیشیل ہے، یعنی ایک سمجھ لیں کہ ان کے آفیسز سے میں بیٹھنے والے کسی خاتون کی ہے، اور اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. ان کو اس چیز کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا کہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ کتنی بڑی بات ہے. ایک غریب ملک کا دنیا کی سپر پاور کو کہہ دینا کہ ہم امریکہ کے لیے اپنا کندھا صرف امن کے لیے دے سکتے ہیں، ماضی کے حکمرانوں کی طرح جنگ کا حصہ بن کے اپنے آپ کو 82,000 لوگوں کو معاملہ یہ نہیں ہے نا، معاملہ یہ ہے، دیکھیں وقت میں آسان کر رہا ہوں معاملے کو تاکہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے تو کوئی ڈیمانڈ کی نہیں ہے، یہ آپ کا یک طرفہ موقف سامنے آ گیا ہے، آپ لے کر آ گئے. امریکہ کو اگر بات کرنی ہوتی نا جب حملہ کیا تھا افغانستان پر تو بش صاحب پاکستان چل کر آ گئے. امریکہ یہاں سے، ان کا فیورٹ امریکہ یہاں سے بھاگ رہا ہے اور وہ جنگ ہار کے جا رہا ہے، اور یہ وہ جنگ ہے جو عمران خان نے 20 سال پہلے کہا تھا کہ آپ ہار کے جائیں گے. وہ امریکہ یہاں پہ جس کو منہ کی کھانا پڑی، وہ پاکستان کو ہمیشہ اڈے استعمال کرتا رہا. اب جہاں تک بات ہے پارلیمان کی، تو پارلیمان کی باتیں کرنے والے اندر کیا کرتے رہے وہ بات دنیا کے سامنے ہے. دوسرا سوال آپ نے کہا نواز شریف صاحب کا، تو وہ تو مریم صاحب نے کنفرم کر دیا کہ آج ہمیں تسلی دیں آپ نے بتایا نہیں مجھے کیسز ختم ہوں گے. صداقت بھائی آپ نے بتایا نہیں، ان کی جی بڑی اچھی طرح سے پاس کی ہے آپ نے بال. آپ بتا نہیں رہے کہ بھائی پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کر آئے اس معاملے کو؟ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم نے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا اور پارلیمنٹ میں کہاں لے کے آئیں بھئی؟ حکومت کا یہ حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے، پارلیمان میں ڈسکس ہو گیا. وزیر اعظم نے پارلیمان میں جب سپیچ کی تو افغان پالیسی پوری طرح پارلیمان کے سامنے رکھی. اگر اپوزیشن اس میں اپنی بات کرے، میں نواز شریف والی بات کروں وہ ایسے ہی رہ جائے گی. یہ وزیر اعظم کا اپنا خیال ہے جو انہوں نے بیان کر دیا، ایبسولوٹلی ناٹ، مگر امریکہ کی ڈیمانڈ تو نہیں تھی نا. عفنان صاحب ایسا ہی معاملہ ہے تھی جی ایسی معاملہ میں نے امریکہ کیا. دیکھیں نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں حکومت ذرا عفنان صاحب ذرا میں بات کر لوں کہ یہ امریکہ پہلے مجھے بات تو ختم کر دینا بھائی. آپ کے جواب دے رہا ہوں بھائی، میری بات ختم ہو جائے پھر آپ بولیے گا. مسعود بات اس طرح ہے کہ جی اچھا کر لیں، بات کر لیں، بتا دیں تاکہ وہ تسلی سے جواب دے دیں نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے سینٹ میں ایک ریکویسٹ ڈالی تھی کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، جس کو چیئرمین سینٹ نے ریجیکٹ کر دیا، جو کہ حکومت کے ساتھ الائیڈ ہے. میں یہ صرف بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کنٹینیو کریں. اچھا ٹھیک ہے. مسعود یہ بات ہے گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا تھا. امریکہ کو پاکستان کی سپورٹ چاہیے تھی وڈرال کے لیے، پاکستان نے پارٹی بننے سے انکار کر دیا. وزیر اعظم نے جہاں سیکیورٹی اداروں سے بات کرنی تھی اور قوم کو ایک میسج دینا تھا دے دیا. میں حکومتی ترجمان ہوں، اس سے زیادہ بات کر کے ہماری جو فورن ڈپلومیسی ہے، جو اس کے کچھ آداب ہیں، میں اس سے آگے نہیں جانا چاہ رہا. میں اپنے قد سے بڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا. اب دوسری بات نواز شریف صاحب کی، جی تو وہ آپ کا سوال خود ہی مریم صاحب نے جواب دے دیا کہ میرے ابو بیمار نہیں ہیں. آج مجھے آپ گارنٹی دیں کہ ان کو ان کی مرضی کا انصاف ملے گا اور ان کو ان کی مرضی کی حفاظت ملے گی تو وہ کل واپس آ جائیں گے. دس مینز کہ جو ہم نے ان پہ ترس کھایا، میں آپ سے سوال یہ کر ہی نہیں رہا. میں تو سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایکٹنگ کی، جعلی رپورٹیں بنوائیں. اب جعلی رپورٹ بنانے والے تو یہیں اسپتال میں ہی ہوں گے نا، سرکاری اسپتالوں میں ہی ہوں گے. وہ جعلی رپورٹیں چیک کرنے والے بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے. سر کسی کو تو پکڑے. آپ کے بقول ملک کا سب سے بڑا مجرم بھگوا دیا. اگر مریض کہے، سنیں اگر مریض کہے کہ میری جان کو خطرہ ہے تو رپورٹیں پھر تو بعد کی بات ہو جاتی ہے. اس کو بچانے کے لیے سارے کوشش کرتے ہیں، لیکن مریض جب جہاز پہ چڑھا تو وہ حشاش بشاش خوشگوار تھا. اور ایک اور بات جو ابھی میری بہن شرمیلا صاحبہ نے غلط بات کی. شرمیلا صاحبہ پی ڈی ایل جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ چیک کر لیجئے گا، اس وقت 0 ہے
اور اس حکومت نے سیلز ٹیکس بھی 15.5 سے 11.4 کر دیا ہے, 4% کم دیا ہے, جو پچھلے 5 مہینوں میں, 1 منٹ یار بھائی سنیں, وہ رکھا ہے نا سنیں, اس وقت زیرو ہے. پچھلے 6 مہینے میں کروڈ آئل کی پرائس جو ہے وہ 47% بڑھی ہے, جبکہ تیل کی قیمت صرف 11% بڑھی ہے. پی ڈی ایل رکھا ہے 600 ارب, ابھی پی ڈی ایل اس وقت 0 ہے. جی افنان صاحب, انٹرنیشنل پرائسز کا برڈن. افنان صاحب رسپونڈ کیجئے, میرا تو سوال تھا اس کے اوپر, وہ میں بعد میں کروں گا, آپ رسپونڈ کیجئے پہلے. جی, مئی 2018 میں $76 فی بیرل تھا اپنا یہ جو کروڈ کی پرائس, اور اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ $70 لیٹر پیٹرول بیچ رہی تھی. مئی 2008 میں $139 پر بیرل تھا, جب پیپل پارٹی کی گورنمنٹ بھی $70 پر لیٹر کے اراؤنڈ بیچ رہی تھی. تو اگر آپ کی بات کی دلیل لے لی جائے تو آج کے حساب سے $30 سے $40 آپ لیٹر مہنگا بیچ رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنا جو پیمانہ ہے نا, وہ پیمانہ ہی دیکھ لیں کہ باقیوں نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا. آپ لوگ اس سے زیادہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے انٹرنیشنل پرائس میں, تب بھی قیمت 10 سیکنڈ میں آ رہا ہوں, میں پورا سوال لے کر آؤں گا, میں پورا سوال آپ کے پاس لے کر آؤں گا, لیکن شرمیلا سے پوچھوں کہ شرمیلا یہ 47% بنتا ہے. میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, پورا سوال لے کر آؤں گا. $106 کا پاکستان میں تھا, ابھی یہ جو فرما رہے ہیں پیٹرولیم پرائس کے حوالے سے, یہ بجٹ میں کمپلائنس ہے آئی ایم ایف کی جو حکومت کر رہی ہے, یا واقعی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ہیں جس کا اثر ہے؟ مسعود رضا صاحب, آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب یہ دنیا بھر کے اندر لاک ڈاؤنز بھی تھے اور پاکستان میں بھی تھے, مجھے ایگزیکٹلی مہینہ یاد نہیں, لیکن پیٹرولیم کی جو کروڈ آئل کی پرائسز تھیں وہ سب سے کم ترین ہو گئی تھی دنیا میں, $27 پر بیرل. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں پیٹرول نایاب ہو گیا, پیٹرول پمپ سے غائب ہو گیا. جب تک وہ پیٹرول کی قیمت $27 پر بیرل تھی, پاکستانیوں کو پیٹرول مہیا نہیں ہوا. اس کے بعد جب راتوں رات, اب یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے جی, کہ راتوں رات اس حکومت نے, اس نااہل حکومت نے $25 پر لیٹر پیٹرول بڑھایا, اور راتوں رات پیٹرول کی نہریں بہنے لگیں. اور پھر یہ پورا الزام ڈال دیا کہ جی یہ پیٹرول مافیا ہے. یہ ہر چیز مافیا پہ ڈال دیتے ہیں, خود ہی مافیا ہیں, خود ہی سپورٹ کرتے ہیں, خود ہی کماتے ہیں. جس طرح چینی میں کمایا, جس طرح گندم کے اوپر کمایا. شروع میں آپ جب انٹرو دے رہے تھے تو آپ نے بات کری فوڈ انفلیشن کی, میں وہی سوال کرنا چاہ رہا تھا. 10.9% پہ ہے. آپ کو پتہ ہے کتنی افسوسناک بات ہے, کتنے فخر کے ساتھ جو ہے ہمارے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان فوڈ امپورٹ کر رہا ہے. وہ ملک جو کاشت کرتا ہے, جو خود کفیل تھا ان اشیاء کے اندر, گندم کے اندر, چینی کے اندر, ان 3 سالوں میں ایسا بیڑا غرق کرا ہے انہوں نے کسانوں کا کہ پاکستان نیٹ فوڈ امپورٹر بن گیا.